السلام علیکم، دس از عمران شاہ۔ آج ہم مردانگی کی 2 سائڈز دیکھیں گے۔ پہلی سائڈ ہم معاشرے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے اور دوسری سائڈ ہم اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے۔ پہلے معاشرے کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کیا کہتا ہے کہ آپ کے اندر کیا کیا ہو تو آپ مرد ہیں۔ آپ کا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی بڑی بڑی مونچھیں ہوں، اگر آپ کی قد و قامت ہو اور آپ طاقت سے بھرے ہوئے ہیں، اگر آپ کی آواز بھاری ہے اور آپ کی آواز اونچی ہے، آپ دوسروں کو دبا سکتے ہیں، آپ کے اندر روب ہی روب ہے، تو پھر آپ کو مرد کہا جا سکتا ہے۔ یعنی معاشرہ آپ کو مرد تب کہتا ہے کہ جب آپ طاقت کا جسمانی لحاظ سے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ اسلام کو ڈیپتھ میں یعنی انڈرسٹینڈ کر کے پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اسلام نے مرد ہونے کو منسوب کیا ہے ذہنی طاقت کے ساتھ۔ یعنی آپ کے اندر طاقت ہے اور آپ اس کو ذہنی طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ پہلوان ہیں یا مرد ہیں۔ اب اس ذہنی طاقت سے مراد کیا ہے؟ اس ذہنی طاقت سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں، اپنے کردار میں کچھ ایسے اوصاف پیدا کیے ہیں جن پہ آپ ڈٹ گئے ہیں، اور وہ اوصاف آپ کو اللہ کے قریب لے کے جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ اللہ کی محبت میں یا اللہ کی ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے کچھ اوصاف اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور ان پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ آپ دوسروں کے حقوق پورے کرتے ہیں، آپ انصاف کرتے ہیں، آپ بے جا ڈرتے نہیں ہیں، آپ مایوس نہیں ہوتے، آپ صبر کرتے ہیں، مشکلات آتی ہیں آپ ٹوٹتے نہیں ہیں، آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، امید کا دامن نہیں چھوڑتے، آپ تکبر نہیں کرتے، آپ بے جا غصہ نہیں کرتے، غصے کو پینے والے ہیں، آپ حسد نہیں کرتے، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹینشن نہیں لیتے، مایوس نہیں ہوتے، دوسروں پہ ظلم نہیں کرتے۔ یہ وہ اسپیکٹس ہیں جو ہمارا مذہب یعنی اسلام ہمیں دکھاتا ہے کہ اگر آپ میں یہ ہے تو پھر آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ پہلوان ہیں یا آپ مرد کہلوانے کے لائق ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ جتنی چیزیں بعد میں نے بتائی ہیں ان کے لیے طاقت چاہیے، یہ طاقت کے بنا نہیں ہو سکتی۔ کیسے کسی کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ آسان ہے کیا؟ کیسے صبر کیا جا سکتا ہے جب حالات بہت برے ہوں؟ آسان ہے کیا؟ آسان نہیں ہے۔ کیسے غصے کو پیا جا سکتا ہے؟ آسان ہے کیا؟ آسان نہیں ہے۔ کیسے حقوق پورے کرنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے؟ جب انسان کی ذات، انسان کی سیلف یعنی انسان کا جو لالچ ہے وہ اس کو اکسا رہا ہو کہ یہ تم حاصل کرو، تو پھر کیسے دوسرے کا حق اس کو دیا جائے؟ اس کے لیے طاقت ہی چاہیے ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، یہ طاقت ایمان کی طاقت ہے۔ یعنی کہ آپ ذہنی طور پہ مضبوط ہیں، لیکن اگر آپ ذہنی طور پہ مضبوطی کے ساتھ ایمان بھی رکھتے ہیں پھر آپ اس طاقت کا بھرپور استعمال کر سکتے ہیں۔ ورنہ میں نے بہت سے ذہین لوگ ذہنی طور پہ بہت زیادہ سمارٹ لوگوں کو بہکتے دیکھا ہے، غلط کام کرتے دیکھا ہے، ویلیوز کو توڑتے دیکھا ہے، ناجائز منافع کماتے دیکھا ہے، دوسرے لوگوں کو دباتے دیکھا ہے، ان کے جو حق ہوتے ہیں ان کو تلفی کرتے ان کو میں نے دیکھا ہے۔ تو اگر آپ ذہنی طور پہ مضبوط ہیں اور ایمان بھی ہے یعنی کہ اللہ کا قرب بھی ہے، اس کی رضا بھی چاہتے ہیں، پھر کہیں اصل میں آپ پہلوان ہیں اور اصل میں آپ کی مردانگی